أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل قرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ آپ سب نے جو ویڈیو اپلوڈ ہو گیا ہے کل کی کلاس کا، اس کو دیکھا ہے اینڈ اس کی نوٹس بھی بنائی ہے انشاءاللہ۔ تو یسٹرڈے وی ہیو کمپلیٹیڈ دی انٹروڈکشن آف تجوید۔ ہم نے تجوید کی اہمیت کو دیکھا ہے اور تجوید کا انٹروڈکشن بھی دیکھا ہے، رائٹ، کہ تجوید کا مطلب ہوتا ہے بہتر کرنا، جو ودا سے آتا ہے بہتر کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کر کے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں، رائٹ۔ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تجوید کے اندر جو مخارج الحروف ہوتے ہیں، مخرج کا بھی ہم نے ڈیفینیشن دیکھا ہے کہ مخرج کیا ہوتا ہے، لیٹرز کا گھر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلتے ہیں، رائٹ۔ مخرج جو ہے گھر ہوتا ہے حروف کا جہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ اس حساب سے جو ہے مخرج دو مین اقسام میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے مخرج المحقق اور دوسرا ہے مخرج المقدر۔ مخرج المحقق میں بھی ہم نے مزید 3 قسمیں دیکھی ہیں، ایسا مخرج جس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جو اسپیسیفک ہے۔ کون سے تھے؟ الشفتین، ہونٹوں کو کہتے ہیں ہمارے لپس کو۔ الحلق، تھروٹ کو کہتے ہیں ہمارے حلق کو۔ اللسان، زبان کو کہتے ہیں ہماری ٹنگ کو۔ یہ 3 مین مخرج ہیں جو آپ کے لیے آج اور کل 2 کلاسز کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ الشفتین اور الحلق کو سیکھیں گے، کل انشاءاللہ اللسان کو دیکھیں گے، فائن۔ تو ضرور کوشش کریں کہ مخارج الحروف، کیونکہ جو بھی آگے تجوید کے رولز آنے والے ہیں وہ انہی لیٹرز پہ اپلائی ہوں گے، اور قرآن جو قرآن ہے اس کے اندر صرف اور صرف ورڈز ہیں، میننگ فل ورڈز ہیں، اور وہ میننگ فل ورڈز کس سے بنے ہوئے ہیں؟ لیٹرز سے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے حروف کی ادائیگی ہی ٹھیک سے نہیں کی تو اس کی تجوید کی تو کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تجوید کا جو مین اصطلاحی تعریف ہے اس میں ہی ہم نے کیا دیکھا تھا، دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں گے کہ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، حروف کی ادائیگی۔ یہاں پہ کچھ اور بات نہیں کی گئی، یہاں پہ بس بتایا گیا ہے حروف کی ادائیگی، اس کے صحیح مخرج اور صفات، فائن، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ابتدا اور وقف کے قاعدے، یہ تجوید کی رولنگز ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت۔ ابتدائی اور وقف کے قاعدوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو مخرج اور صفات جو پہلا تجوید کا ڈیفینیشن میں 2 ٹرمینالوجیز آئی ہیں نا، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، مخارج الحروف اینڈ صفات الحروف۔ صفات الحروف کے ایک براڈ کیٹیگری ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس تجوید کورس میں، بیسک تجوید کورس میں تو نہیں سیکھیں گے، لیکن جب ہم پڑھتے جائیں گے تو ایسے صفات جو بہت ہی ضروری ہیں، آپ کو کوالٹیز جو بہت ہی ضروری ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور آپ نوٹ کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے 3 کالمز بنائے ہوں گے۔ پہلا مخرج جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے مخرج الحلق، اوکے۔ الحلق کو دیکھیں گے، اس لیے پہلا کالم کے اوپر ہیڈنگ لکھ دیں مخرج الحلق، اس کے نیچے 3 کالمز ہوں گے۔ پہلا کالم کے اندر ہیڈنگ ہوگی لیٹر یعنی حرف، دوسرا ہوگا مخرج، مخرج کہتے ہیں وہ کہاں سے نکلتا ہے، 3 ہی ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے حلق اور ایک ہوتا ہے ہمارا زبان اور ایک ہوتا ہے ہمارے ہونٹ، لیکن اس کے اندر بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اس لیے دوسرے کالم میں لکھیں مخرج، تیسرے کالم میں لکھیں صفات یا لکھیں کوالٹی یا اسپیشلٹی، کچھ بھی لکھ سکتی ہیں، اٹ از اپ ٹو یو انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج ہم مخرج الحلق کو دیکھیں گے، اپنی بکس اینڈ پینس کو ضرور ریڈی رکھیں، we will start انشاءاللہ، اوکے۔ پہلے مخرج الحلق، آپ کا جو موبائل ہے اس کو آپ تھوڑا سا ٹرن کریں گے تو لینڈسکیپ موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو زومڈ یعنی تھوڑا بڑا دکھنے لگے گا، اوکے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کریں گے مخرج الحلق کو، بہت ہی آسان ہے۔ مخرج الحلق یعنی حلق سے ادا کرنے والے، یعنی حلق ہوتا ہے جس سے ادا کرنے والے 6 حروف ہوتے ہیں، کتنے؟ ان حروف کو ہم
حروف الحلقی کہتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. آپ اس کو تھروٹ لیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں یا حلق سے ادا ہونے والے حروف بھی کہہ سکتے ہیں یا حروف الحلقی. حلقی یعنی حلق سے ادا ہونے والے 6 لیٹرز ہیں. یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو دکھ رہے ہیں. حمزہ ہ، عین ح، غین خ. اوکے، حمزہ ہ، عین ح، غین خ. یہ آپ کی زبان پر ہونا چاہیے. جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ حروف الحلقی کتنے ہیں اور کون سے ہیں، آپ کہنا ہوگا 6 ہیں. حمزہ ہ، عین ح، غین خ. کیونکہ تجوید کے آگے کی جو ایک رولنگ آتی ہے اس میں یہ حروف حلقی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا، تو انشاءاللہ آپ ضرور جان لیں. مخرج الحلق 3 حصوں میں مزید تقسیم ہوتا ہے جو بہت ہی آسان ہے. ویری ویری ایزی. کون سا ہے کہ مخرج الحلق جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے حلق کو اگر آپ نے اس طرح ایک ٹیوب سمجھا تو اس کو ہم انشاءاللہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کریں گے. ایک ہوگا پہلا جو ٹاپ موسٹ حلق ہوتا ہے جسے ہم ادنی الحلق کہتے ہیں یا ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ کہتے ہیں یا ہمارے حلق کا اوپر والا حصہ یا پہلا حصہ کہہ سکتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. اور دوسرا جو ہوتا ہے حلق کا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وسط الحلق. وسط یعنی درمیانی حلق کو وسط الحلق پڑھیں گے. اور تیسرا اور آخری حصہ وہ حصہ ہمارے حلق کا جو سینے کے بہت قریب ہوتا ہے، چیسٹ ریجن جہاں سے ہوتا ہے وہاں بہت ہی قریب ہوتا ہے، اس کو ہم اقصی الحلق کہتے ہیں. بہت ہی آسان. ادنا یعنی چھوٹے کو ادنا کہتے ہیں نا، وہ یاد رکھ لیں کہ اوپر جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو ادنا الحلق. دوسرا ہے وسط الحلق، درمیانی حلق. تیسرا ہوتا ہے اقصی الحلق. آپ نے سنا ہوگا ہم مسجد الاقصی کہتے ہیں. اقصی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت دور ہے مسجد، اس لیے مسجد الاقصی کہتے ہیں اس کو. اقصی یعنی دور، اس لیے اس ٹرمینالوجی سے آپ ان کو یاد رکھ سکتی ہیں. یا آپ اس کو اردو میں یاد رکھنا چاہتی ہیں تو اوپر والا حلق، درمیانی حلق اور آخری حلق. پہلا، درمیانی، آخری حلق. اٹ از اپ ٹو یو. اگر آپ انگلش میں یاد رکھنا چاہتی ہیں ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ، میڈل پارٹ آف دا تھروٹ، باٹم پارٹ آف دا تھروٹ. یہ ہم اس لیے یاد رکھنا ہے تاکہ آپ جب ان لیٹرز کو پروناؤنس کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے حلق کے کون سے حصے سے کون سے حروف ادا کریں گے. اسپیشلی جو لیٹر عین ہے اور لیٹر ح ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو درمیانی حلق کا پہچاننا بہت ضروری ہے. اس ڈائیگرام سے اب آپ دیکھیں انشاءاللہ یہاں پر جو اوپر یہ دیکھیں آپ ہمارے لپس ہیں، رائٹ، یہ لپس ہیں. لپس کے بعد آ رہی ہے زبان. زبان کا جو آخری حصہ ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ آخری حصہ جہاں پر ختم ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے، ختم تو یا نیچے ہو رہا ہے نا، جہاں پہ وہ شروع ہوتا ہے آخری حصہ، وہاں ہمارا حلق کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، رائٹ. یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہے غین خ. آپ اپنی جگہ پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم اوپر والا حلق کا حصہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. غین خ، غین خ، غین خ. اوکے. اور یہ جو درمیانی حصہ ہے جہاں ہماری زبان اینڈ ہوتی ہے وہاں پر درمیانی حلق آتا ہے. زبان کی جہاں جڑ ہوتی ہے ہماری، جب زبان اینڈ ہوتی ہے نا، جڑ ہوتی ہے نا، وہاں ایک چھوٹی سی ایک اور آپ کو ایک مزل کا فلیپ آپ کو دکھے گا، اوکے، جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں. وہ یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا. یہ ایپیگلوٹس کا کام ہمارے حلق کے یہ 2 لیٹرز پروناؤنس کرنے میں بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایپیگلوٹس کو پہچان لیں، یہ درمیانی حلق ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ وہ حلق جو سینے کے بہت قریب ہوتا ہے وہاں پر اس کو اقصی الحلق کہتے ہیں. یہاں سے بھی 2 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. یہ بس انٹروڈکشن تھا. اب انشاءاللہ ہم یہ 6 لیٹرز کو الگ الگ سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے. اوکے، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کتنے ہیں. حلق کے بھی 3 حصے ہیں، اوپر کا حصہ، درمیانی حصہ، آخری حصہ. ٹاپ، دا میڈل اینڈ دا باٹم تھروٹ.
अदनल, वसतुल, अक़सल। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अरबिक में याद रखें या उर्दू में याद रखें या इंग्लिश में। आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि लेटर ख को कहाँ से अदा करते हैं, तो अदनल हलक ऊपर वाला हलक, और वसतुल हलक दरमियानी हलक, अक़सल हलक जो है लास्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आप टेस्ट देने के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इसलिए आप अभी से माइंड कर लें, आपको इंग्लिश में याद करना है तो इंग्लिश में, उर्दू में तो उर्दू, अरबिक में तो अरबिक में ही याद रख लें इंशाल्लाह। ओके, तो अब इंशाल्लाह हम जो है पहला जो हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, हमारे हलक का जो लास्ट हिस्सा है, वहाँ से अदा होने वाले 2 हर्फ को देखेंगे जो बहुत ही आसान है। ये इतनी आसान है कि दरमियानी हलक से अदा होने वाले लेटर्स को भी हम इसी की तरह पढ़ने लगते हैं। उतने आसान लेटर्स हैं ये 2 लेटर्स। कौन से हैं? हमज़ा, हा। हमज़ा और हा। जहाँ पर हमारा चेस्ट रीजन शुरू होता है, जहाँ से हमारा सीना शुरू होता है, वहाँ पर ये हलक एंड होता है, तो वहाँ से ये 2 लेटर्स अदा होते हैं। हमज़ा की आवाज़ जो है वो आती है अ अ अ आ ई उ। अगर हमने उस पर ज़बर, ज़ेर और पेश यानी फतहा, दुम्मा, कसरा लगाया तो इस तरह की आवाज़ आती है आ ई उ। कहाँ से निकल रही है आवाज़? हमारे हलक के आखिरी हिस्से से आ रही है। और दूसरा है हा, हा ही हु। अल्लाहु अकबर। यहाँ जो हु हो रहा है ना, ये हा, यही हा है जो हम पढ़ते हैं हमारे हलक के आखिरी हिस्से से। अल्लाहु, अल्लाह में जो हमज़ा है जिसके ऊपर फतहा यानी ज़बर लगाकर हम पढ़ रहे हैं, वो ये हमज़ा है, वो ये हमज़ा है। अल्लाहु, ये जो हा पढ़ रहे हैं वो ये हा है। ओके, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाहु वर्ड के अंदर आ जो है वो ये हमज़ा है, और अल्लाहु का जो हा है वो ये हा है। ये दोनों लेटर्स हमारे अक़सल हलक से अदा होते हैं। मखरज के लेटर्स के कॉलम में लिखें हमज़ा हा। ओके, आप इस हमज़ा को इस तरह भी लिख सकते हैं, एक अलिफ लिखकर उसके ऊपर छोटा सा हमज़ा। कभी कभी हम इसी तरह भी उसको, कुरान में आपको इसी तरह भी वो मिलेगा, हमज़ा हा, और एक है लेटर हा, गोल हा इसको हम कहते हैं, वो इस तरह भी होता है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ आ गया है। आप लेटर्स के कॉलम में हमज़ा हा लिखें और उसका मखरज अक़सल हलक, लास्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट, या हमारा आखिरी हलक लिखें। ओके, हलक का आखिरी हिस्सा। इसकी सिफात में आपको बस ये लिखना होगा, हम सिफातुल हुरूफ में सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा लेटर बारीक है और कौन सा लेटर भारी है। हुरूफल मुस्तअलिया को अलग रखेंगे और वो लेटर्स जिसको हम बहुत ही बारीक प्रोनाउंस करते हैं उनको अलग रखेंगे इंशाअल्लाह। बाकी के जो सिफ़ात हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में आपको समझाया जाएगा। जैसे सिफ़ात अस्सफ़ीर होती है, यानी सीटी की आवाज़ की तरह लेटर्स को अदा करना, लेकिन हम उसको आपसे ये नहीं कहेंगे कि सिफ़ात अस्सफ़ीर को अदा करें। हम बस ये कहेंगे कि ये लेटर्स जब आप पढ़ेंगे तो सीटी की आवाज़ आएगी, जैसे स, सी, सु। ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा समझने के लिए। डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करेंगे। तफ़कीम कहते हैं हैवीनेस को। हम ये नहीं करेंगे कि इस लेटर को आप तफ़कीम करके पढ़ें, ये आपके लिए मुश्किल होगा। हम बस कहेंगे इस लेटर को भारी पढ़ें या मोटा करके पढ़ें। दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू इंशाअल्लाह। ओके, तो आप सिफ़ात के कॉलम्स में लिखें कि ये 2 लेटर बारीक हैं। क्यों बारीक हैं? अब हम देखें, अल्लाहु में आ को ओ नहीं पढ़ रहे, राइट? हम इसको अल्लाह नहीं पढ़ रहे, ओ बिल्कुल भी नहीं। हुरूफ मुस्तअलिया यानी भारी पढ़े जाने वाले हुरूफ के लिए ज़बान की जड़ को ऊपर उठाना पड़ता है। आगे हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये लेटर हमज़ा पढ़ते वक्त और ये हा पढ़ते वक्त हम इसको हो नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं हा, बहुत ही बारीक। तो इसलिए सिफ़ात के कॉलम्स में लिखें लाइट लेटर या बारीक पढ़ा जाने वाला हुरूफ, या बारीक लेटर, बस 2 ही काफ़ी हैं आपके, लाइट लेटर्स या बारीक पढ़े जाने वाले हुरूफ इंशाअल्लाह। सिर्फ ये आपने सिफ़ात के कॉलम्स में लिखना है। ये हमज़ा और हा की बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको रूल ये याद रखनी होगी कि नेक्स्ट जो अब हम सीखने जा रहे हैं मखरज आइन का,
عین کا مخرج، اس عین کو اس حمزہ میں ٹیبل کی ٹاپک یہ ہے کہ مخارج الحروف، اور فرسٹ ہیڈنگ ہے حروف الحلقی. اوکے، حروف الحلقی آپ کو لکھنا ہوگا، حروف الحلقی حلقی لکھنا ہوگا. اس کے بعد آپ کی ٹیبل ہوگی انشاءاللہ جس میں 3 کالم ہوں گے. پہلا ہوگا لیٹر، دوسرا ہوگا مخرج، اس کے بعد ہوگا اس کی صفات، اس کے بعد اس میں بھی 3 الگ الگ روز بنانے ہوں گے. پہلے میں حمزہ ہا آئے گا، دوسرے میں عین ہا، لاسٹ میں آئے گا غین خا. اوکے، بہت ہی آسان ہے. ٹاپک لکھیں حروف الحلقی انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ حمزہ کو عین میں ہم عین کو حمزہ میں کنورٹ نہیں کریں گے، اور یہ ہا جو بہت ہی آسان ہے، جو ہم ہر جگہ ادا کرتے ہیں، ہم اس ہا کو اس ہا میں کنورٹ نہیں کریں گے، جو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. اوکے، اب اس ٹیبل کا یعنی ٹیبل کی ضرورت نہیں، آپ نے آلریڈی بنا لیا ہے. مخرج کے کالم میں، لیٹرز کے کالم میں اب لکھیں عین اور ہا، یہ دونوں حرف کو اب لکھ دیں لیٹرز کے کالم میں عین ہا. اوکے، اب مخرج کے کالم میں لکھیں عین ہا کے نیکسٹ جو کالم آتا ہے اس میں لکھیں وسط الحلق یا درمیانی حلق، یا اس کو لکھیں middle part of the throat، ہمارے حلق کا درمیانی حصہ. اوکے انشاءاللہ. تو اب اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ بہت ہی آسان ہوتا ہے. آپ دونوں امیجز کے تھرو اس کو دیکھیں، آپ کو بہت ہی ایزیلی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. ہمارا حلق جہاں پر درمیانی حلق کہاں آتا ہے، یہ ہماری زبان ہے. یہ جہاں پر اینڈ ہوتی ہے، اس کی جڑ ہوتی ہے نا، وہاں پہ ایک آپ کو چھوٹا سا ایک اور چھوٹی سی زبان ہی کہہ لیں اس کو، یا چھوٹا سا ایک مزلز کا یعنی ٹشوز کا ایک فلیپ ہوتا ہے، ایک اس طرح کا آپ کو ملے گا، اس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ ہماری جو فوڈ کی، ہمارے جو حلق میں 2 پائپس ہوتے ہیں. اوکے، اردو میں کہیں تو 2 نالی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے ہماری سانس کی اور ایک ہوتی ہے ہماری حلق کی، یعنی جہاں سے ہم کھاتے ہیں، فوڈ پائپ. تو یہ جو ٹشو کا فلیپ ہے نا، یہ کھانا کھاتے وقت حلق ہمارے سانس کے پائپ کو بند کرتا ہے تاکہ کھانا ہمارے سانس کے پائپ میں نہ چلا جائے. فائن، جب سانس لیا جاتا ہے تو یہ اس کو بند کرتا ہے تاکہ جو ہے ہماری سانس میں اور کھانے کے جو پروسیس ہے اس میں جو ہے پرابلم نہ ہو. تب کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو جب آپ اب بیٹھے نا، آپ نگل کر دیکھیں، آپ نگلیں اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ جو ہمارا تھروٹ ہے نا، وہ ایک پوائنٹ پر سکویز ہو رہا ہے، ایک حصہ اور ایک حصے سے مل رہا ہے، اس طرح سکویز ہوگا، یعنی نچوڑا جائے گا. اس طرح آپ کو فیل ہوگا کہ یہ سکویز ہو رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں، آپ کچھ بھی کھائیں گے، اگر آپ وہ اندر جانا ہے تو یہاں پہ دونوں حلق ملنا ہوگا، تبھی وہ اندر سے پاس ہوگا نا. وہ جس پوائنٹ پر آپ کا حلق مل رہا ہے، سکویز ہو رہا ہے، وہ آپ کا وسط الحلق ہے. اگر آپ نے سکویز کیا تو ہی یہ 2 لیٹرز ادا ہوں گے. یہ وہ ایسے لیٹرز ہیں جس کو ہم اقصى الحلق یعنی لاسٹ پارٹ آف دا تھروٹ کے لیٹر سے مس پروناؤنس کرتے ہیں. پہلا ہے لیٹر عین، ہم عین کو آ پڑھتے ہیں، آ نہیں پڑھیں گے، ہمیں پڑھنا ہوگا آ. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کی جو حلق ہے وہ پیچھے سے دبنا چاہیے، پیچھے جانا چاہیے، تب وہ آواز آئے گی آ. بہت ہی آسان ہے، پریکٹس کریں. آپ کا جو زبان، اگر آپ کو یہ پڑھنے مشکل ہو رہی ہے نا، تو آپ کی جو زبان کا آخری حصہ ہے نا، اس کو اوپر اٹھا دیں، دیکھیں آٹومیٹیکلی جو ہے ایپیگلوٹس پش ہوگی اور یہ لیٹر کی آواز واضح ہوگی. اس کو پڑھیں گے عین اوکے. اور یہ ہوگا ہا. کتنی شارپ آواز آ رہی ہے اس کی، لیکن وہ ہا جو ہم اقصى الحلق کا پڑھ رہے تھے، جو ورڈ اللہ میں آ رہا تھا، وہ ہا ہمارے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. اس ہا کو ہم اس
ہا میں نہیں بدلیں گے. اوکے، ہم اس ہا کو اس ہا میں نہیں بدلیں گے. یہ وہ ہا ہے درمیانی حلق والا ہا. جب ہمارے منہ میں جب مرچ لگتی ہے، جب کوئی تیز چیز کھاتے ہیں تو اپنا گلا اور منہ کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں جو ہم سانسیں جو لیتے ہیں، ہا ہو ہی، یہ آواز اس میں آتی ہے ہا. وہ تھا ہا، یہ ہے ہا. اس کی آواز بہت ہی پست ہوتی ہے، جیسے ہا ہی ہو. اللہ اللہ، یہ ہوتا ہے ہا ہا ہی ہو. اوکے، اس طرح ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن رحمن. دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں، رحمان رحمان کہتے ہیں، رحمان نہیں ہوتا، الرحمن ہوتا ہے. الرحیم ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. ہیم، یہ ہا جو آپ پڑھ رہی ہیں نا، ہیم، یہ ہوتا ہے ہمارا اقصى الحلق والا ہا، جو ہم یہاں الرحمن اور الرحیم میں نہیں پڑھیں گے. I hope this is very clear for you now انشاءاللہ، کہ حمزہ کو عین میں، عین کو حمزہ میں ڈیفرینشیٹ یعنی مس پروناؤنس نہیں کریں گے، کنورٹ نہیں کریں گے. لحن الجلی ہوتی ہے. ہم نے وجوہات میں دیکھا تھا لحن الجلی کے حروف کا بدلنا لحن الجلی ہے. اگر آپ نے عین کو حمزہ میں کنورٹ کیا، ایک تو ہم نے اگزامپل ہی دیکھا ہے سبحان اللہ کہ علیم کو علیم میں کنورٹ کرنے سے استغفر اللہ کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. علیم علم والے کو کہتے ہیں، علیم دردناک کو کہتے ہیں. سورہ البقرہ کی آیتوں میں ہی آپ کو ملے گا جہاں پہ علیم آتا ہے. اگر آپ نے اس کو علیم پڑھ دیا یعنی آپ نے اللہ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ دردناک کر دیا. تو اس طرح کی غلطیاں نہ کریں، عین کا مخرج کو ضرور ٹھیک کر لیں انشاءاللہ. آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ایک ٹرک کو یوز کریں کہ پہلے آپ آ پڑھیں، اس کے بعد اپنی زبان کی جو جڑ ہے نا اس کو اوپر اوپر پیچھے پیچھے کرتے جائیں، تو آٹومیٹیکلی جو میں اس زبان کا ذکر کر رہی ہوں جو بہت ہی چھوٹی ہے، جو آخر میں ہوتی ہے، جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں نا، وہ آٹومیٹیکلی پش ہوگی اور آپ کی آواز عین کی کلیئر آ جائے گی. اوکے، اس طرح کرنے کی کوشش کریں. پہلے آ پڑھیں، اس کے بعد زبان کو پش کریں، اس طرح آپ کو عین کا مخرج کیا ہے وہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ ہوتا ہے عین اور یہ ہوتا ہے ح. حمزہ ہ، عین ح، 4 لیٹرز ہم ان حروف الحلقی میں کمپلیٹ کر لیے ہیں. یہ ایسے 4 لیٹرز ہیں جو بہت ہی زیادہ مس پروناؤنس ہوتے ہیں. میں ابھی بتا رہی ہوں ایون دو یو نو دی رول، یو نو دی مخرج، یعنی اگر آپ کو ان کے مخرج آتے بھی ہیں نا تو بھی ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں علم پڑھنا آتا ہے، طالب علم بولنا آتا ہے، لیکن ہم جلد بازی میں کیا کہتے ہیں، طالب علم علم. ہم عین کو اردو میں ہی ٹھیک سے کبھی کبھی پروناؤنس نہیں کرتے. تو اس طرح کیا کرتے ہیں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایون دو ہمیں عین آتا ہے ہم عین کو اگنور کر دیتے ہیں. ایون دو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ لیٹر ہ کو کس طرح پڑھنا ہے. آپ خود ہی آج سے اپنی نمازوں میں اپنی بسملہ کو اور اپنی الاستعاذہ کو ضرور دیکھیں کہ کس طرح آپ ہ کو پڑھ رہی ہیں. اگر آپ نے دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ ہ کو ہا میں بدل رہی ہیں تو لحن الجلی ہو جائے گی. لحن الجلی یعنی وہ معنی جو ہے نا ورڈ کا وہ یا تو چینج ہو جائے گا یا تو بے معنی ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہوگا کہ صرف ہا ہے، اس کو ہم نے ہا پڑھا تو کیا ڈیفرنس ہوگا. وہ ایسا ہی ہے جیسے انگلش کا ایک لیٹر ہے سیٹ. اوکے، انگلش میں اگر آپ نے کوئی لیٹر دیکھا جس کا SAT سیٹ ہے، سی کو بھی کبھی کبھی دیکھیں، سی جو ہوتا ہے نا انگلش کا کار کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کی آواز کا کے کی آتی ہے نا. کچھ ورڈز میں سی کی آواز ایس کی طرح بھی آتی ہے، جیسے سیریلز اینڈ پلسز جو ہوتے ہیں نا اس میں سی کی آواز سی ہی آتی ہے، ایس کی طرح آتی ہے. اگر آپ نے اس کو کیٹ کو سیٹ پڑھا تو معنی تو بدل رہا ہے نا. اسی طرح کل بھی ہم نے ایک ورڈ دیکھا تھا عام اور عام،
اس میں بھی ڈفرینس ہو رہا ہے. تو آپ کو نارمل لگے گا لیکن آپ کو نارمل لگنا نہیں چاہیے کیونکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. عربک لینگویج سیکھنا یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن قرآن پڑھ رہی ہیں آپ، قرآن کے بارے میں جب آپ سوچیں گے تو استغفر اللہ، اگر ہم نے اگنور کیا تو ہمیں بہت ہی محسوس ہونا چاہیے گلٹ کہ ہم قرآن کو اگنور کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اٹ از اے بک آف اللہ، رائٹ. ہمیں ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مخارج الحروف کو ضرور جو ہے ٹھیک سے ادا کریں. ان کے جو صفات کے کالم میں ہے لکھ لیں کہ یہ بھی باریک حروف ہیں یعنی لائٹ حروف ہیں. ایکچول میں ہیوی لیٹر صرف 7 ہیں، مشترک لیٹر جو ہیں وہ 3 ہیں، لیکن اٹ ول بی ایزی اگر آپ نے ہر ایک صفات میں لکھ لیا کہ یہ کون سے لیٹرز ہیں. فائن، یہ اب لائٹ ہیں، ان کو ہم ہا نہیں پڑھتے اور عین کو آ نہیں پڑھتے، بھاری نہیں پڑھتے، بہت ہی باریک پڑھتے ہیں. ہے اوکے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے جو ہے 4 لیٹرز کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اب مخرج الحلق کا آخری 2 لیٹرز کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کون سے ہیں؟ غین خا. غین خا ہمارے حلق کا جو ٹاپ پورشن ہوتا ہے وہاں سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں، غین اور خا. بہت ہی آسان ہے، اور اس میں جو مسٹیک آپ کر رہی ہوں گی وہ یہ ہوگا کہ خا کو شاید آپ کبھی کبھی کاف کی طرح پڑھتی ہیں. اوکے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جزاکم اللہ خیرن ہے تو کبھی کبھی جزاکم اللہ خیرن بھی پڑھتی ہوں گی. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ لیٹر بہت ہی آسان ہے، اس میں تو کوئی غلطی کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی. خا خا خا، اوکے، اس طرح کی آواز آئے گی. غین میں اکثر میں نے جو ہے مسٹیک دیکھی ہے سسٹرز کی، اسپیشلی جب وہ پڑھتے ہیں غیر المغضوبی تو پڑھتے ہیں غیر گاف جو ہوتا ہے نا اردو کا گاف. اردو سپیکنگ ہے تو اردو میں جو لیٹر گاف ہوتا ہے جو عربک میں ہے ہی نہیں، عربک میں گاف ہے ہی نہیں، اس طرح پڑھتے ہیں. غین کو جو ہے گاف میں کنورٹ نہ کریں، اس کو گا نہ پڑھیں، غین پڑھیں گے. اس کے مخرج کے کالم میں لکھیں ادنی الحلق یا ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ یا حلق کا پہلا حصہ، اور اس کی صفات کے کالم میں لکھیں کہ یہ دونوں بھاری حروف ہیں، یہ حروف بھاری ہیں. اور یہ ہیوی لیٹرز لکھیں یا فل ماؤتھ لیٹرز لکھیں، جو بھی آپ کو لکھنا ہے یہ بھاری پڑھے جائیں گے. ہم اس لیٹر کو خا نہیں پڑھتے، ہم اس کو خا پڑھتے ہیں. خا بھاری حروف کے لیے کیا ہوتی ہے، یہ زبان کی جو جڑ ہے نا وہ اوپر اٹھتی ہے. اوپر اٹھنے سے ہمارے منہ کے اندر جو سپیس ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، تنگی ہو جاتی ہے، اور حروف بہت ہی موٹے موٹے بھاری بھاری ادا ہوتے ہیں. غین خا غا خا غا خا غیر المغضوبی. دیکھیں غیر نہیں ہوتا، غی نہیں ہوتا، غیر غا بھاری حرف ہے، منہ بھر کے ادا کریں گے. لیٹر خا بھی اسی طرح ہے، جزاکم اللہ خیرا. خیرا خیرا نہیں ہوتا، خی یہ بہت ہی لائٹ ہو گیا، خی اس طرح بھاری پڑیں گے. تو حروف الحلقی کے اندر 4 حروف لائٹ ہیں، باریک ہیں، اور 2 حروف بھاری ہیں یعنی ہیوی لیٹرز ہیں، فل ماؤتھ لیٹر ہیں، منہ کو بھر کر یہ ادا کیے جاتے ہیں. مخرج بہت ہی آسان ہے کہ ہمارا حلق کا پہلا حصہ اس میں استعمال ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ان 6 لیٹرز میں کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں ہیں، اگر ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتی ہیں. ہم ان 6 لیٹرز کو اب ریسائٹ کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کے مائکس بھی انمیوٹ کروں گی، ایک کے بعد ایک ہم ان کو ریسائٹ کریں گے. فرسٹ آئی ایم انمیوٹنگ یور مائکس تاکہ آپ کو کوئی بھی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. آپ اپنے ہینڈز رائز کریں، ہینڈ رائزنگ کا ایک یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. میں خود ہی آپ کے نیمز بلاؤں گی تاکہ سارے سسٹرز مائکس انمیوٹ نہ کر لیں. جی سسٹر کاشفہ عاقل، آپ کا ڈاؤٹ ہے؟ جی سسٹر کاشفہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. میم آپ نے جب آئین کا مخرج بتایا تھا تو میم تھوڑا سا بس اس میں ڈاؤٹ ہے کہ جب آپ نے بتایا تھا زبان کو اوپر کر کے، ہاں زبان کو اوپر نہیں کرتے، ہم اپیگلوٹس کو پش کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ سسٹرز کے لیے جن کو
ایپیگلوٹس پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارا حلق کے اندر ایک ایپیگلوٹس نام کا ایک فلیپ ہوتا ہے ٹشو کا، جو چھوٹی زبان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ حلق پر پش کریں گے، پیچھے لے کر جائیں گے تو عین ادا ہوتا ہے. لیکن کچھ سسٹرز کو عین ایپیگلوٹس کون سا ہے کیا ہے وہ سمجھنے میں مشکل ہوگی نا، تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ زبان کا جو آخری حصہ، بہت ہی آخری نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو پش کرنے کی کوشش کریں گے تو ایپیگلوٹس بھی پش ہو جائے گا. یا کیا کریں گے، آپ کا جو گلا ہے نا 2 انگلیوں سے تھوڑا دبائیں. جب آپ کا گلا دبتا ہے تو خود ہی ایک آواز آتی ہے جیسے آپ کو کوئی سکویز کر رہا ہو، تو ہم پڑھتے ہیں آ آ، رائٹ؟ یہی ہے عین. آپ کا جو 2 انگلیوں کو اس طرح رکھیں اینڈ اپنے گلے کو پریس کریں اور آ پڑھنے کی کوشش کریں، وہ آ ہو جائے گا. آ آ. اوکے، بس آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اپنی یہ جو حلق ہوتا ہے نا، اس طرح کا حلق، یہ سائیڈ کا حصہ جو ہے یہ پیچھے کی طرف پش ہونا ہے. نیکسٹ سائیڈ کا جو حلق کا پورشن ہوتا ہے اس کی طرف پش ہوگا تو عین ادا ہوگا. آپ پڑھ کر سنائیں عین آ. سسٹر کاشفہ. جی ماشاء اللہ، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے. آپ کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو انگلی رکھ کر پیچھے دبانے کا جو بھی تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کو آتا نہیں ہے. آپ کو بہترین عین پروناؤنس کرنا آتا ہے تو آپ اس کو کنفیوز نہ کر لیں انشاءاللہ. اوکے جی، ویا کی خیر. اور کوئی سسٹر جن کے کوئی کویشچنز ہیں؟ نو کویشچنز. جی سسٹر صفیہ رحمان، آپ انشاءاللہ کویشچن کریں. سسٹر صفیہ مائک کو انمیوٹ کر لیں. جو مائک کا بٹن ہے نا اس کو کلک کریں انمیوٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آپ بتائیں. جی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہاں شروع والا جو ہا ہے جی وہ آپ نے بتایا کہ ساؤنڈ مطلب جیسے ہم لوگ ہاں ہے ہی کرتے ہیں اس طریقے سے نکالنا ہے. جی دیکھیں، بسم اللہ ہی میں جو ہا ہے نا وہ بہت ہی پست آواز سے آئے گا. وہ ہا اقصل حلق والا ہا ہے. اوکے، یہ ہا ہے. بسم اللہ ہی میں جو آ رہا ہے ہی میں. لیکن الرحمن الرحیم میں جو ہا آ رہا ہے وہ بہت ہی تیز آواز سے آئے گا. تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو یہ شروع والے کو کون سا لیٹر بولیں گے؟ شروع والا ہا جو گول ہا ہوتا ہے وہ اقصل حلق یعنی ہمارے حلق ہاں کے اکثر حلق، سوری لاسٹ پارٹ. جی یس لاسٹ یس پارٹ. اس کو ہم اس طرح، وہ وہی ہا ہے جو ہم کے لیے یوز کر رہے ہیں نا، ہمارا، ہم، جو اردو میں ہم یوز کر رہے ہیں اچھا وہ اچھا ہا ہے. جی جی لیکن جی جو اور ایک ہا ہے وہ بہت ہی شارپ ہوگا. الرحمن الرحیم اس طرح ہوگا انشاءاللہ. اور رحیم کا را جو ہے وہ انشاءاللہ ہم را کے مخرج میں دیکھیں گے کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے. اور را لائٹ پڑیں گے. نہیں، وہ بھاری پڑیں گے. وہ انشاءاللہ جب ہم را کا مخرج دیکھیں گے نا وہاں پہ سیکھیں گے. اوکے جی، شکریہ شکریہ، جزاک اللہ خیر. بھیا کی خیر. جی 1 سیکنڈ، یہاں پہ سسٹر نہیدہ شیخ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. آپ کا ڈاؤٹ ہے سسٹر نہیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر جی. I don't have any doubt. I just want to pronounce the letters. Can you? اوکے، فرسٹ میں ریسائٹ کروں گی ایک بار، آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے انشاءاللہ کہ کس طرح پڑھنا ہے. اوکے، فرسٹ میں Oh yeah. ریسائٹ کروں گی. فائن. اب حمزہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے آ. اوکے، کیونکہ حمزہ کو ہا تو نہیں پڑھیں گے. آپ سب میرے پیچھے 2 بار ریپیٹ کریں. حمزہ آ آ. اوکے الحمدللہ. اب جو نیکسٹ لیٹر ہے جو گول ہا ہوتا ہے اقصل حلق والا، اس کو بہت ہی اندر سے نکالیں. ہا ہا ہا. اندر سے نکالیں گے، پست آواز سے آئے گا. ہا ہا. اوکے الحمدللہ، اٹ از گڈ ناؤ. تو اب انشاءاللہ ہم وسط الحلق والے لیٹرز پڑھیں گے.
عين ح عين ح جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ، آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے۔ عین اور ح بہت ہی شارپ ہوگا۔ اب یہ دو لیٹرز کو پڑھیں گے، غین خ غین خ جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارکم اللہ فیکم، آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے ریسائٹ کیا ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح آپ ریسائٹ کریں گی۔ الشفتان کے لیٹرز تو آج ہم نے کمپلیٹ نہیں کر پائے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو دیکھیں گے، بہت ہی آسان ہے، صرف 4 ہیں۔ اور یہ سارے لیٹرز جیسے ہی یہ سارے مخارج الحروف کمپلیٹ ہو جائیں گے، آپ کی ایک ریویژن کلاس ہوگی جہاں پر آپ میں سے ہر ایک جو ہے آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ جو لیٹرز یہاں پر ہیں نا، آل دا عربک لیٹرز، ان میں سے 3 لیٹرز پر جو ہے پوائنٹر رکھا جائے گا، اور آپ ان 3 لیٹرز کا مخرج اور ان کی صفات اور پڑھ کر آپ کو دکھائیں گی جب میں آپ کو پوائنٹ کروں گی۔ جیسے ہی کل اور ڈے آفٹر ٹمارو میں یہ مخرج الحروف کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ اس ریویژن کلاس میں پڑھ کر سنائیں گی۔ تو نوٹس ریڈی رکھیں انشاءاللہ، فائن، بیکاز یہاں پہ مور دین 40 اسٹوڈنٹس ہیں، تو سب پڑھ کر اب تو سنا نہیں سکتے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، صرف 30 سیکنڈز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔